کہا اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں ہو، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، تم سودی معاملات کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، سودی کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، سودی معاملات میں ملوث ہونے سے باز آنے کو تیار نہیں ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو، اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ کیا کوئی انسان اللہ سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ اس انسان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ انسان جنگ کے لیے کب تیار ہوتا ہے کسی سے بھی؟ جب آخری حد ہو جاتی ہے کہ اب اس سے کوئی مصالحت ہماری نہیں ہو سکتی، اب اس سے کوئی بات نہیں بن سکتی، اب دوستی آگے نہیں چل سکتی، اس نے بہت ظلم کیا ہے، اس نے میرے خلاف بہت سازشیں کی ہیں، اب آخری وقت ہے کہ اب میں اس کے اوپر حملہ ہی کروں گا، اب میں اس کو نست و نابود ہی کر دوں گا، اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ جب اس پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے تب وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اور اندازہ لگائیے کہ سودی معاملات میں جو لوگ ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو لے کر کیا ناراضگی ہے، اور کس درجے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اعلان کر دو کہ اللہ اس کے رسول سے وہ کیا کرے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أو كما قال الله تبارك وتعالى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ جمعوں میں ہم اور آپ تعلیم کے عنوان پر بیان سن رہے تھے، تقریباً 4 ہفتہ اس عنوان پر بیان چلا، اور تعلیم کو لے کر جو بھی ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج ہم لوگ نئے موضوع کی طرف مڑ رہے ہیں، اور وہ نیا موضوع ہے سود اور ربا کا مسئلہ۔ سود اور ربا اسلام کی نظر میں حرام ہے، اور اسلام نے کن مصلحتوں کو سامنے رکھ کر اس کو حرام قرار دیا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف جتنا زیادہ شدید احکام اور جتنا زیادہ ناراضگی کا اظہار سود جیسے گناہ پر کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، اتنا زیادہ کسی اور گناہ کو لے کر شدت اسلام نے نہیں برتی ہے۔ کفر کے بعد اگر سب سے زیادہ شدت کے ساتھ کسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے اور جس کی ارتکاب کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا ہے، وہ سود اور ربا کا مسئلہ ہے۔ اتنی زیادہ سختی نہ زنا پر ہے، نہ چوری اور ڈاکہ زنی پر ہے، نہ سود اور شراب پر ہے، لیکن جو شدت اسلام نے سود کو سامنے رکھ کر بیان کیا ہے وہ شدت کسی اور میں پائی
نہیں جاتی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ سود ایک ایسا نظام ہے، سود ایک ایسا نظام ہے جس کا نقصان اور جس کی تباہ کاریاں پوری دنیا کو جھیلنی پڑتی ہے۔ یعنی آپ کا ایک عمل ایسا ہے جس سے ہر ایک انسان جڑا ہوا ہے نقصان کے اعتبار سے دنیا میں جو بھی موجود ہے۔ یعنی پوری دنیا کا جو نظام اکنومکی سسٹم جو ہے، مکمل جو نظام معاش ہے، اس کا تعلق سود سے کہیں نہ کہیں جا کر جڑتا ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ صرف ایک انسان کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھاتے ہیں، بلکہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو پوری دنیا کا مال آپ ناجائز طریقے سے اپنے پیٹوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ جبکہ قرآن نے کئی جگہوں پر کہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو بھی یتیموں کا مال ناحق طریقے سے استعمال کرتا ہے، مطلب یہ کسی کا بھی مال اگر کوئی ناحق طریقے سے استعمال کر رہا ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو اپنے پیٹوں کے اندر آگ کا انگارہ داخل کر رہا ہے۔ یعنی ایک شخص کی بھی کا بھی مال اگر آپ ناجائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو گویا آپ اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہے ہیں۔ وہ مال نہیں ہے، مال کی صورت ہے بظاہر، لیکن کل جب یہ قیامت کے دن آپ کے سامنے آئے گا تو آگ کی شکل میں منتقل ہو کر آئے گا۔ یہ ایک آدمی کا مال بھی اگر آپ حرام طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں تو جو سودی نظام ہے اس کے ذریعے سے آپ پوری دنیا کا مال ناجائز طریقے سے استعمال کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنے بڑے گناہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سود کے اندر جس شدت کے ساتھ قرآن و احادیث میں حکام آئے ہیں وہ کسی دوسرے گناہ کو لے کر نہیں آیا ہے۔ تقریباً قرآن کریم میں 7 جگہوں پر سود کا تذکرہ کیا گیا، اور احادیث میں تقریباً 40 احادیث مروی ہیں اس سلسلے میں، اور انتہائی سنگین اور انتہائی سخت اور انتہائی شدید روایتیں موجود ہیں سود کے معاملات کو لے کر۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ سود کہتے کسے ہیں، ربا کی تعریف کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ سود کو جو حرام قرار دیا گیا اس کے پیچھے مصلحت اور حکمت کیا ہے، پھر اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے معاشی نظام کے اندر، اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، اسے ہم اور آپ جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ سود کہتے کسے ہیں۔ قرآن کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ربا کا استعمال کیا گیا۔ ربا کے معنی سود ہی ہوتا ہے۔ سود ہر اس زیادتی کو کہتے ہیں جو بغیر عوض کے ہو۔ کیا مطلب؟ جس کے مقابل میں کوئی چیز دوسری طرف موجود نہ ہو، یہ ہے سود۔ جیسے آپ اس کی دوسری تعریف سمجھیں گے تو اس کی مثال سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سود کہتے ہیں کہ آپ ایک شخص کو قرض دے رہے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، یہ طے کر کے آپ قرض دے رہے ہیں کہ یہ قرض میں آپ کو 100 روپے دے رہا ہوں اور آپ کو ادا کرنا ہے 1 مہینے کے بعد، اس شرط کے ساتھ کہ آپ جب ادا کریں گے تو آپ مجھے ادا کریں گے 110 روپے۔ تو یہ جو 10 روپے ہے اس کا کوئی عوض نہیں پایا جا رہا۔ آپ نے جو لیا تھا وہ 100 روپے لیا تھا، اس کے مقابل میں آپ 100 روپے ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ جو 10 روپے اس نے بطور شرط طے کر رکھا تھا، اس کا کوئی عوض ہے؟ سامنے اس کا کوئی عوض نہیں پایا جا رہا۔ یہی ہے سود۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے۔ یہ ہے سود کی تعریف، کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں اور بطور شرط آپ یہ طے کریں کہ میں آپ کو 100 دوں گا اور لوں گا 110۔ یہ جو 10 روپے ہے یہ کیا ہے آپ کے لیے؟ حرام ہے، اور اسی کا نام کیا ہے؟ سود ہے۔ اس طریقے سے آپ جو بھی معاملات کریں گے وہ سود کے دائرے میں آئے گا، خواہ اس کو آپ نام کچھ بھی دے دیں، اس کو آپ مارکیٹنگ لائن میں جا کر نام کچھ بھی دے دیں، بینک کے سسٹم میں جا کے اس کا آپ نام کچھ بھی تبدیل کر دیں، نام سے فرق نہیں پڑتا ہے، اس کی اصل تعریف جہاں پائی جائے گی وہاں وہ نام خود بخود سیٹ ہو جائے گا۔ موبائل جس چیز کا نام رکھا گیا ہے وہ کسی بھی ماڈل میں آپ لے آئیے اور کسی بھی نام سے لے آئیے، ہوگا کیا؟ وہ اس کی حقیقت
موبائل ہی ہوگی, حقیقت نہیں بدلے گی. اس کا نام بدل سکتا ہے, نقشہ بدل سکتا ہے, اس کے استعمال کا طریقہ بدل سکتا ہے, لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ موبائل ہی کی ہے. وہی حال ہے سود کا, کہ سود ہر اس قرض میں موجود ہوگا جہاں پر آپ نفع لے رہے ہیں سود کے ذریعے سے بطور شرط قرار دے کر. ہاں, آپ نے کسی کو قرض دیا 100 روپے, آپ نے کوئی شرط نہیں رکھا, اب جب وہ آپ کو واپس کرنے آ رہا ہے تو آپ کو 110 روپے واپس کر رہا ہے, یہ سود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بطور شرط آپ نے 110 واپس کرنے کو طے نہیں کیا تھا, بلکہ آپ نے تو اسے 100 روپے دیا تھا, آپ کو لینا بھی کیا تھا 100 روپے. لیکن آج وہ اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر اور قضائے حسنہ کی بنیاد پر وہ چاہتا ہے کہ جب کل مجھے ضرورت تھی تو اس نے مجھے 100 روپے دیے تھے, آج میں اسے 1 سال بعد لوٹا رہا ہوں, اب 100 روپے کی وہ حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے, یہ میری مصیبت میں کام آیا تھا, میں اس کو کچھ اور اپنے طرف سے تحفہ اور تحائف کے طور پر, گفٹ اور ہدیے کے طور پر بڑھا کر 100 کی جگہ 150 دے دوں تو یہ اس کے لیے جائز ہے, اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے. یہ سود کی تعریف کے اندر نہیں آتا ہے. دوسری بات, سود کی تعریف آپ سمجھ چکے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سود کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, اور صرف حرام ہی قرار نہیں دیا ہے بلکہ جو لوگ سود کا مال استعمال کرتے ہیں یا سود کو کھاتے ہیں یا سود کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں یا سود دیتے ہیں یا سود لیتے ہیں یا سودی کاروبار میں شامل ہوتے ہیں کسی بھی حیثیت سے, ان کی کیا حالت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی کل قیامت کے دن, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے جو آیت تلاوت کی, الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, کہ جو لوگ سودی معاملات میں ملوث رہا کرتے تھے وہ کل قیامت کے دن اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کی حالت کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوگا کہ شیطان نے اس انسان کو چھو کر پاگل بنا دیا ہے. یعنی ایک پاگل انسان, ایک مجنون انسان, ادھمرا انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے نا دنیا کے اندر, اسی کیفیت کے ساتھ وہ سودی معاملات میں ملوث انسان کل قیامت کے دن اٹھے گا. اور وہ اس کی یہ حالت کیوں ہوگی؟ سزا جو دی جاتی ہے نا وہ آپ کے اعمال کے مناسب دی جاتی ہے. انسان دنیا کے اندر سودی معاملات میں کیوں مشغول ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن و دماغ پر یہ فکر سوار ہے کہ میں اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتا چلا جاؤں, 2 ہے تو اس کو 4 کر لوں, 4 ہے تو اور لوگوں کو قرض دے کے اس کو 6 کر لوں, 6 ہے تو اس کو 8 اور 10 کر لوں. اور اسی فکر میں وہ ہمیشہ سرگرداں رہتا ہے, پریشان حال رہتا ہے, ادھر ادھر وہ دوڑا مارا پھرتا ہے. صرف کس بنیاد پر؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ مال میں جمع کر لوں. تو اس انسان کی جب آپ کیفیت دیکھیں گے دنیا میں, تو دنیا میں بھی مستقل طور پر باضابطہ سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا ہے, بلکہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ابھی یہاں کل وہاں, ادھر دوڑ رہا ادھر بھاگ رہا, ہمیشہ کیا ہے الجھا ہوا ہے, بینک کے چکر وہ کاٹ رہا ہے, جن لوگوں کو لون دے رکھا اس سے ہمیشہ مطالبہ کر رہا ہے, یعنی پریشان حال زندگی گزارتا ہے. یہی کیفیت اس کی سزا میں بدل دی جائے گی کل قیامت کے دن, کہ وہ جب اٹھے گا تو ایسا لگے گا کہ یہ کیا ہے, شیطان نے اس کو خپتی بنا دیا ہے. جیسے کوئی آصف زدہ شخص کو آپ دیکھیں گے جس کے اوپر جنات کا یا شیطان کا اثر ہو جاتا ہے, تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بیانی وہی کیفیت سود کے مال کو استعمال کرنے والے کی ہوگی. اور اس طرح کی سزا اسے کیوں دی جائے گی, اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. قرآن نے کہا یہ سزا ہم اس کو اس وجہ سے دیں گے چونکہ وہ دنیا میں یہ کہتا تھا انما البیع مثل الربا, کہ عام معاملات جو ہیں, عام خرید و فروخت جو ہے, عام جو بیع ہے, یہ بھی تو سود ہی کی طرح ہے. عام حالات میں ہم اپنا مال بیچتے ہیں تو اس سے نفع کماتے ہیں, مال 100 کا ہوتا ہے اس کو بیچ کر ہم 200 روپے حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرض ہمارا مال ہے, ہم قرض سامنے والے کو دے رہے ہیں تو ہم اس سے نفع اٹھا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں قرآن نے سب سے پہلے یہ بات کہہ دی کہ سب سے پہلی بات تو یہ جان لو کہ تمہاری یہ عقلی جو دلیل تم لگا رہے ہو نا, یہ جو اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑا رہے ہو, اس کا جواب تمہیں بعد میں دیں گے. پہلے یہ جان لو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ ان دونوں میں سب سے بنیادی اور واضح فرق یہ ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو ایک چیز حلال ہو اور ایک چیز حرام ہو, یہ دونوں ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ایک آسمان اور ایک زمین ہے, ایک آگ اور ایک پانی, یہ بالکل دونوں الگ الگ چیز ہے. ایک چیز کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور ایک چیز کو شریعت نے
حرام قرار دیا ہے۔ عام مشروبات آپ پیجئے وہ حلال ہے، لیکن آپ شراب پیجئے تو وہ حرام ہے۔ آپ کہیں گے بھائی دونوں دیکھی طرح ہے، ایسا نہیں ہے۔ عام خواتین سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، وہ حلال ہے۔ آپ اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بھتیجی سے، اپنی بھانی سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی انہی کی طرح خاتون ہے، لیکن چونکہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے ایک حلال کے زمرے میں آ جاتی ہیں اور ایک حرام کے زمرے میں آ جاتی ہیں، لہٰذا یہ دونوں ایک جیسی کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے بے کے جو معاملات اس کو شریعت نے حلال قرار دیا، اس کو جائز قرار دیا، کہا گیا کہ اس طریقے سے آپ اپنا کاروبار کریں، تو وہ حلال کے ضمن میں ہے۔ اور ایک طرف سود ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، لہذا حلال اور حرام کے درمیان کوئی امتیاز ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ابہام ہو، بلکہ یہ دونوں بالکل الگ الگ اور جدا چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلا جواب تو قرآن نے یہ دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے بے کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اب شریعت ایک بات یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ بتاؤ، تم کسی کو جو قرض دے رہے ہو تو کس لیے دے رہے ہو؟ دو ہی صورت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم کسی کو قرض دے رہے ہو اس کی مدد کے لیے۔ انسان کسی کو قرض کیوں دیتا ہے؟ اس کو آج ضرورت ہے، میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ تو اگر تم کسی کو قرض دے رہے ہو مدد کے لیے، پھر اس میں نفع کیسا کمانا؟ جب آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں اس کی مدد کے لیے، اس کی معاونت کے لیے، تو اس میں پھر نفع کیسا کمانا؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قرض دوں اور میں اس سے نفع کماؤں، تو پھر آپ قرض کیوں دے رہے ہیں؟ پھر آپ اس کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ میں کاروبار کیجئے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے جو لوگ سود لیتے ہیں وہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ میں نے اسے 100 روپے دیا، اس کے ذریعے اس نے ترقی کی اور کاروبار کیا اور وہ 200 روپے کما لیا، تو مجھے اگر 10 روپے دے رہا تو کون سی بڑی بات ہے؟ میں اگر اس سے 10 روپے لے رہا ہوں نفع میں، میرے ہی پیسے سے تو وہ آگے بڑھاتا ہے۔ تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو بھی نفع کمانا ہے پھر آپ قرض مت دیجئے، آپ باضابطہ اسے کہیے کہ بھائی میں آپ کو 100 روپے دے رہا ہوں۔ ایک اسلام میں شکل مزاربت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک شخص کو اپنا مال دیں، مال آپ کا رہے گا، محنت اس کی رہے گی، اور آپ لوگ آپس میں طے کر لیں کہ بھائی اس کا جو منافع ہوگا، جو فائدہ آئے گا، جو پروفٹ ہوگا، اس میں ہم لوگ اتنے پرسنٹ کے مالک رہیں گے۔ آپ کو اگر نفع ہی کمانا ہے تو آپ سامنے والے کو قرض کیوں دے رہے ہیں؟ آپ باضابطہ اس کے ساتھ معاملہ کیجئے پارٹنرشپ میں۔ لہذا یہ دلیل آپ کی چلنے والی نہیں ہے کہ وہ میرے پیسے سے فائدہ کما رہا، آپ بھی ہو جائیے۔ اگر اس کا نقصان ہو جائے گا تو اگر وہ 100 روپے آپ سے لیا اور 100 روپے وہ کاروبار میں لگاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے، کل اس کے پاس 1 روپے بھی نہیں بچتے ہیں یا 50 روپے بچتے ہیں، تو کیا آپ 50 روپے لینے کے لیے پر راضی ہیں؟ آپ کو تو 100 روپے چاہیے، بلکہ آپ کو 110 روپے چاہیے۔ کیا آپ اس کے نقصان میں شامل ہیں؟ جب آپ اس کے نقصان میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہیں تو پھر اس کے فائدے میں آپ کیسے شامل ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی صداقت آپ کا دل نہیں کر رہا ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو صرف فائدہ چاہیے، نقصان نہیں چاہیے، حالانکہ وہی کاروبار حلال ہے جس کے فائدے اور نقصان دونوں میں آپ کیا ہوں؟ شامل ہو۔ پھر یہ جو آپ کی دلیل دکھ رہی ہے نا کہ بھائی ہم اسے دے رہے وہ 100 سے 200 کر رہا اور فائدہ کما رہا ہے، ایسا کر رہا ویسا کر رہا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے اگلے جمعے میں آگے چل کے بات آئے گی کہ فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، مکمل فائدہ سود دینے والا ہی حاصل کر رہا ہے۔ جو سود دے رہا ہے وہی مکمل فائدہ حاصل کر رہا ہے، جو سود لے رہا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بظاہر آپ کو دکھ رہا ہے فائدہ، اس کی تفصیل آئے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایک تو سود کے بارے میں قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو بھائی سود کیا ہے، حرام ہے اور بے حلال ہے۔ دوسری صورت آپ نے جو دلیل دی عقلی طور پر کہ چونکہ میرے پیسے سے فائدہ کما رہا ہے اس لیے میں اسے 10% یا 20% لینا چاہ رہا ہوں، تو اس سلسلے میں شیخ نے آپ کو بتلا دیا یا آپ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو آپ اس کو قرض کا نام مت دیجیے، آپ اس کو قرض مت دیجیے، اس کے اوپر کوئی احسان مت کیجیے، کہ بلکہ باضابطہ اس کے ساتھ آپ پارٹنرشپ میں کاروبار کریے، پھر فائدہ بھی آپ کا ہوگا اور نقصان بھی آپ کا ہوگا، اور یہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ دوسری آیت قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، تم زبان سے جس ایمان کا اقرار کرتے ہو، اگر حقیقت میں بھی اس ایمان پر تم کھڑے ہو تو ایک بات جان لو، اللہ سے ڈرو۔ پہلا کام کیا ہے تمہارا؟ اللہ سے ڈرو، اور ان تمام سودی معاملات کو چھوڑ دو جو اس سے پہلے تمہارے ساتھ چل رہے تھے۔ یعنی اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کا ڈر اور اس کا تقوی پیدا کرو، کیونکہ اس نے حکم دے دیا کہ سود حرام ہے، لہذا سود کے جتنے معاملات میں تم پہلے سے داخل ہو اور شامل ہو ان تمام معاملات کو چھوڑ دو۔ اور اگر ایسا تم نہیں کرو گے، تم ہیلہ بازی کرو گے اور
عقلی دلیل دو گے اور ادھر ادھر کی بہانے کرو گے تو جان لو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ میں نے کہا نا کہ اتنا سخت حکم قرآن نے کسی اور برائی کو لے کر نہیں نازل کیا، کہ اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم سودی معاملات کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، سودی کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، سودی معاملات میں ملوث ہونے سے باز آنے کو تیار نہیں ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو، اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ کیا کوئی انسان اللہ سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ اس انسان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ انسان جنگ کے لیے کب تیار ہوتا ہے کسی سے بھی؟ جب آخری حد ہو جاتی ہے کہ اب اس سے کوئی مصالحت ہماری نہیں ہو سکتی، اب اس سے کوئی بات نہیں بن سکتی، اب دوستی آگے نہیں چل سکتی، اس نے بہت ظلم کیا ہے، اس نے میرے خلاف بہت سازشیں کی ہیں، اب آخری وقت ہے کہ اب میں اس کے اوپر حملہ ہی کروں گا، اب میں اس کو نیست و نابود ہی کر دوں گا، اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ جب اس پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے تب وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اور اندازہ لگائیے کہ سودی معاملات میں جو لوگ ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو لے کر کیا ناراضگی ہے، اور کس درجے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اعلان کر دو کہ اللہ اس کے رسول سے وہ کیا کرے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور کہا اگر ایمان والے تو تمہیں چھوڑنا ہوگا، اور ایمان اگر تم سودی معاملات کو نہیں چھوڑ رہے ہو تو تمہیں اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ بلکہ قرآن نے تو یہ تعلیم دی کہ کسی کو قرض دے کر نفع کیا کمانا، بلکہ جس کو تم نے قرض دیا، ہوتا کیا ہے سودی معاملات میں، قرض دیا کہ آپ مجھے 1 مہینے کے بعد واپس کریں گے اور میں اس کے اوپر آپ سے 10% انٹرسٹ لوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ اس متعینہ میعاد پر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو جو اور مہلت دیتے ہیں وہ اس طور پر دیتے ہیں کہ سودی رقم اور بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی پہلے تو آپ کو دینا تھا 110 روپے، اگر آپ 25 دسمبر کو پیسہ واپس کر دیتے، اب آپ 25 جنوری کو کریں گے تو آپ کو 120 روپے دینا ہوگا۔ یعنی سودی معاملات کو اور آپ بڑھا رہے ہیں۔ ایک آدمی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس کے ساتھ آپ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، یہ کیا اخلاق اس کی گواہی دیتا ہے؟ یہ اخلاق اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان اس طرح کا عمل کرے؟ قرآن نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر وہ سامنے والا تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے، تو تم اس کو اور مہلت دے دو، اس وقت تک مہلت دے دو جب تک اس کو کیا ہو جائے، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور وہ تمہیں قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ قرآن نے یہ تعلیم دی ہے، اور دنیا نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی کہ اگر اتنے وقت میں نہیں دیتا اور بڑھا دو، اور نہیں دیتا ہے تو اور بڑھا دو۔ اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس کا؟ ایک طبقہ مالدار سے مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک بڑی تعداد غربت کے ریکھے کے نیچے چلی جا رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک طرف قرآن نے اتنا سخت حکم نازل کیا، دوسری طرف ہمیں یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا کا آج جو نظام ہے معاشی، اکنومیکلی جو پورا سسٹم ہے وہ سود پر ہی مبنی ہے۔ گویا کہ دنیا یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ سود کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے اکنومی کو آگے لے جانے کا۔ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر پوری دنیا کے اندر اکنومی جو ہے وہ کیوں کلیپس کر رہا ہے بھائی؟ آخر معاشی بحران پوری دنیا کے اندر کیوں آیا ہوا ہے؟ بے روزگاری دنیا کے اندر کیوں بڑھ رہی ہے؟ مہنگائی آسمان کیوں چھو رہا ہے؟ اگر تمہارا یہ نظام صحیح ہوتا تو دنیا کے حالات تو کچھ اور ہوتے ہیں۔ دنیا کی تصویر تو یہ بتلا رہی ہے کہ تم جس نظام کے اوپر اکنومی کو لے جانا چاہتے ہو وہ سوائے بربادی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ وہاں صرف اور صرف تباہ کاری، یہ جو آپ سنتے ہیں نا سوسائڈ کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اسی بنیاد پر جو انسان بیچارہ سود لے رہا ہے وہ ذہنی طور پر اتنا پریشان رہتا ہے۔ آپ ملیے نا کسی سے جس کا سودی معاملہ ہوا ہو اور دن بدن اس کا سود بڑھ رہا ہے، وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کا آپ چہرہ دیکھ لیجیے، نہ اس کو کھانے کی فکر ہے، نہ سونے کی، نہ اس کو مہینوں ہو گئے سویا نہیں ہے وہ شخص۔ یہ حقیقت ہے، آپ جا کے اسی شہر کے اندر دیکھ لیں جو لوگ اس طرح کے معاملات میں پھنس چکے ہیں۔ یعنی سود کی نحوست کتنی اس کو آپ جان لیجیے۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے بیان کیا، ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اترتی ہے کن لوگوں کے اوپر؟ جو سود کھاتے ہیں، یا جو سود کھلاتے ہیں، جو سود کے معاملات کو لکھتے ہیں بیٹھ کر، یا سودی ایگریمنٹ پر جو لوگ گواہ بنتے ہیں، ان سب پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اترتی ہے۔ وقال ہم سواء،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ کے معاملے میں، سزا کے معاملے میں یہ سب برابر ہیں، سود دینے والا بھی، سود لینے والا بھی، سود کے معاملات میں گواہ بننے والا بھی، اور سودی معاملات کا لکھنا پڑھنا دیکھنے والا بھی، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت کے مستحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کے چہرے پر لعنت ہوتی ہے۔ یار سودی معاملات تو آپ کو چھوڑنا ہوگا اگر آپ کو مومن باقی رہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو دنیا آپ کو پٹی پڑھا رہی ہے نا، اور جو عقلی دلائل دیتی ہے، آپ دنیا سے پوچھئے اگر تمہارا نظام صحیح ہے تو پھر کیوں ملک کے اندر اس طرح کے حالات بن رہے ہیں؟ کیوں ایسے حالات ہیں کہ ملک کا جو اس ملک کا سب سے مالدار آدمی تھا وہ اب دنیا کا سب سے مالدار آدمی بننے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے غربت میں دن بدن بڑھوتری ہوتی چلی جا رہی ہے، بے روزگاروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاش کا جو نظام ان لوگوں نے چلایا ہے وہ اس بنیاد پر چلایا، ان کے پیچھے مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا کی جو دولت ہے اس کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ ہو، اور وہی پوری دنیا کے اوپر حکومت اور اپنی بادشاہت کو چلائیں، باقی دنیا ان کی غلام بن کر زندگی گزارے۔ حالانکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ دولت سب کے درمیان تقسیم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وراثت کا حکم رکھا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اس مال کا مالک بن جائے گا، ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اس مال کو تقسیم کرو ان کے وارثوں کے درمیان، تاکہ دولت چند جگہوں پر جا کر تقسیم ہو اور مالداری اور غربت کا جو تناسب ہے وہ کم سے کم رہے۔ انشاءاللہ اور تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔